وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ بس آج اتنے ہی لوگ ہیں۔ چلو ہم نے آیت نمبر 139 تک کل کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنو، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ، یعنی جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے، یعنی صحیح طریقے سے، محض ایمان کا زبانی دعویٰ نہ ہو، زبانی اقرار کر لیا ہے تو اب اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آؤ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، یعنی ایک مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مفسرین نے اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا ہے کہ یہ منافقین سے خطاب ہے، کیونکہ آگے اب جتنی آیات آ رہی ہیں نا وہ منافقین کے حوالے سے ہیں، اور منافقین کی صفات کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے، اور ان کے جو طریقے تھے اور جس طریقے سے وہ دھوکہ دیتے تھے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بھی کوئی کفر کرے گا اللہ کا یا فرشتوں کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے رسولوں کا یا آخرت کے دن کا، تو وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، اور ایسے شخص کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ایمان کی جتنی بھی یہ اجزاء ہیں ان کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں ہی آگے۔ تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یعنی وقت کے لحاظ سے زمانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر جب کوئی فائدے کی بات نظر آئی تو ایمان قبول کر لیا، لیکن پھر مڑ گئے جب کوئی ایسی مشکل آئی، یا اپنے جو ان کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ یہی کرتے تھے کہ تھوڑے وقت کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے صبح کے وقت اور شام کے وقت ان کے پاس جا کے کہا کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر وہ اسی کفر میں ہی آگے بڑھتے گئے، یعنی ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، کفر ہی تھا، اسی میں آگے بڑھتے رہے، اسی پہ ان کی موت ہوئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نہ بخشش ہے اور نہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اسپیسیفکلی، اب دیکھیں منافقین کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری دے دو منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا، ان کو ان کا انجام بھی بتا دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور وہ ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگوں کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو ان کو یہ بتا دو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی نظر میں عزت بنانے والے جو ہیں وہ بے عزت ہوتے ہیں، خود ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں سے عزت لیتے لیتے نا انسان خود ذلیل ہو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس وجہ سے کہ لوگ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کو عزت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کو ذلت دیتے ہیں، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی تک ہم نے کیا تھا، آگے سے پڑھتی ہوں۔ آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔
پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وقت اور تحقیق یا اور یقیناً نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں ان یہ کہ اذا جب سمعتم سنو تم سماعت ہوتا ہے سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور تم جو ہے وہ تم سب کے لیے پلورل کے لیے جب سنو تم آیات اللہ آیات اللہ کی یکفرو کفر کیا جاتا ہے یکفرو کافرا سے ہے یا جو ہے وہ یاتین والا ہے وہ کے معنوں میں لیکن یکفرو دیکھیں پیش سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے اور ساری حرکات اوپر ہے تو کفر کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے. بیہا ان کا یا ان کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھیک ہے بعض بھی یہاں پہ ساتھ کے معنوں میں ہے یعنی آیات کا کفر کیا جاتا ہے و اور یستہزأ بہا استہزاء کیا جاتا ہے ان کے ساتھ یا آتین والا اور استہزاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہا زا اور حمزہ ہوتا ہے اور شروع میں سین تا جو ہے یہ باب استفعال میں جانے کی وجہ سے لگ جاتا ہے طلب کا مفہوم ہوتا ہے اس میں اور یہ اردو کا بھی ورڈ ہے استہزاء کرنا مذاق اڑانا. فلا تو نہیں تقعدو تم بیٹھو تا تم کے لیے اور قادہ کرنا ہوتا ہے نا قاف عین اور دال جیسا کہتے ہیں نماز میں قادہ کرنا بیٹھنا مقعد کا ورڈ بھی ہوتا ہے. تم بیٹھو معہم ساتھ ان کے مع ساتھ ہم ان کے حتی یہاں تک کہ یخودو وہ مشغول ہو جائیں یا جو ہے وہ کے معنوں میں آتین والا اور خواہ واو اور دعات جو ہے نا خود یہ مشغول ہونا بیسیکلی اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی میں اترنا پانی میں گہرائی میں چلے جانا تو اس سے یہ مشغول ہونے میں کیونکہ جب انسان پانی میں اتر جاتا ہے نا سوئمنگ وغیرہ کے لیے تو پھر انسان بالکل گم جاتا ہے اس میں مشغول ہو جاتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں غور و خوض کرنا ٹھیک ہے وہ بھی اسی میں ہے. تو یخود وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث فی میں کے لیے حدیث کہتے ہیں بات کو غیر ہی اس کے علاوہ غیر علاوہ ہی اس کے یعنی وہ جو کفر یا مذاق والی بات تھی اس کے علاوہ ہی کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے. انکم انا بے شک کم تم اذن تب یا ورنہ اس معنوں میں بھی آ سکتا ہے یہ ٹھیک ہے. مثلہم مانند ہو ان کے انکم اذن مثلہم یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ یا تو ہائی لائٹ کر لیں اپنا کوئی ہائی لائٹر لے کے یا ویسے ہی پینسل سے ایسے کوئی سرکل بنا لیں. انکم اذن مثلہم یہ جو 3 ورڈز ہیں. انا بے شک اللہ تعالی جامع جمع کرنے والا ہے ٹھیک ہے جامع فاعل ان کے وزن پر ہے جمع کرنے والا ہے. کن کو جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو والکافرین اور کافروں کو فی جہنم جہنم میں جمیعا سب کے سب کو جمع سے ہے جیم میم اور عین سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقین اور کافروں کو جمع کرنے والا ہے. اچھا یہاں پہ اب چونکہ بات آپ کو پتہ ہے منافقین کے حوالے سے چل رہی ہے تو ان کی جو حرکات تھیں اور ان کی جو صفات تھیں وہ ساری اب ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر کتاب میں پہلے بھی یہ حکم نازل ہو چکا ہے. اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے. سورۃ الانعام جو ہے نا وہ مکی سورت تھی جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی اور یہ جو سورۃ النساء ہے یہ مدنی سورت ہے جو بعد از ہجرت نازل ہوئی. تو جو جب یہ لوگ مکہ میں تھے تو وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا احکامات کا مذاق بھی اڑاتے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا. تو ان کی محفل میں اگر کوئی مسلمان چلا جاتا تو پھر ظاہر وہ بھی یہ ساری چیزیں سن رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے. تو سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ اور جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے لوگوں میں مت بیٹھیں. آیت نمبر 68 آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد یہی معاملہ پھر یہاں پہ مدینہ میں بھی ہوا کہ یہاں پہ ابھی جو منافقین وغیرہ تھے یہ بھی یہی کام کرتے تھے انکار والا بھی اور مذاق اڑانے والا بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک طرح سے جیسے یاد دہانی کرائی جاتی نا کہ پہلے بھی یہ بات تمہیں بتائی گئی ابھی دوبارہ بتائی جا رہی ہے تو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ان کو سمجھایا گیا
کہ جب بھی تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، کفرہ انکار میں زبانی انکار بھی آ جاتا ہے اور عملی انکار بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی تم دیکھو کہ ایسا کوئی زبانی طور پر انکار کر رہا ہے یا عملی طور پر انکار کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ صرف کوئی زبانی ہی انکار کرے تو وہی اس میں شامل ہوگا، عملی طور پر بھی ایسی حرکات کی جا رہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شرعی حدود کے خلاف ہیں، جہاں پہ بھی جو ہے ایسی حدود یا جو بھی آپ کہہ لیں گے جو منکرات شرعی ہیں ان کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جن محفلوں میں، وہاں پہ نہیں جانا، وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ یا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، ٹھیک ہے نا؟ تو فلا تقعدوا، تو نہ تم بیٹھو معہم، ساتھ ان کے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے واضح بڑے کلیئر احکامات دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کو کہ اب ایمان والے جو ہیں انہوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر پھر بیٹھے نہ رہیں، چھوڑ دینا ہے ایسے لوگوں کی محفل کو اور ایسے لوگوں کے ساتھ کو، اور وہاں سے اٹھ جانا ہے تا وقت کہ وہ پھر اس انکار والی یا مذاق والی بات کو چھوڑ دیں اور کسی اور بات میں جو ہے وہ مشغول ہو جائیں، پھر تم واپس آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاؤ ان کے ساتھ یا میل جول جو ہے وہ اپنا کم کر دو، ختم کر دو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ان کو سمجھانا بھی تو ہے نا۔ لیکن ایسے ٹائم پہ جہاں پہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ لیکن پہلا سٹیپ تو ایک تو یہی ہوگا نا کہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور آپ کو خود ہی اس چیز کو جج کر لینا چاہیے کہ یہاں پہ اگر میں کوئی دین کی بات کروں گا بھی تو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور نہ کوئی سنے گا۔ تو ایسے میں حکمت سے کام لینا چاہیے، اور وہی حکمت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اٹھ جاؤ وہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں اٹھ جاؤ؟ کیونکہ اگر آپ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے نا تو یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں گے آپ کی نیم رضامندی کا اظہار ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کرنا۔ وہ چیز جو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی آیات کا یا تو زبانی یا عملی کفر کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو منافق ہوتے تھے نا یہ کم علم بھی ہوتے تھے، کم عقل بھی ہوتے تھے، اور ظاہر ہے ان کو یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حق کو ویسے تو دبا نہیں سکتے ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تحقیر کرتے۔ دیکھیں مذاق انسان تبھی اڑاتا ہے نا جب کسی کو کمتر سمجھتا ہے، یا تو کمتر سمجھتا ہے اپنے سے تو مذاق اڑایا جاتا ہے، یا کسی کی بڑائی نظر آ رہی ہوتی ہے ایسی جس کو وہ کسی وجہ سے کم کر نہیں پاتا، یعنی دبانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن دبا نہیں پاتا، تو اس وجہ سے پھر مذاق اڑا کے وہ اپنی ایک اندر کی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ ان کا بھی یہی معاملہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ایسا جب معاملہ ہو تو اس میں پھر مومنین کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ تم نے وہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہے۔ فائدہ اٹھنے کا کیا ہے کہ ایک تو دیکھیں اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، جو یہاں پہ باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے نا، اگر آپ دیکھیں فلا تقعدوا، تو نہ تم بیٹھو ساتھ ان کے، یعنی نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے وہاں سے اٹھ جانا ہے وہاں اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی دوسری بات میں نہ مشغول ہو جائے، پھر تم آ کے بیٹھو ان کے ساتھ۔ تو یہ اس لیے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی محفلیں جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا قولاً یا فعلاً مذاق اڑایا جا رہا ہو، اگر آپ اس میں جائیں گے، اس میں بیٹھیں گے، اس میں شامل ہوں گے تو پھر آپ سے بھی سوال ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جو ہے نا مصلحتاً وہاں پہ چپ کر کے بیٹھے رہنا، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ ایک مومن جو ہے نا اس کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کو اتنا زیادہ ہر چیز میں مصلحت کو دیکھنا چاہیے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے سب سے اوپر تو اللہ کا حکم ہے نا، تو اس کو یہی دیکھنا چاہیے کہ میرے رب کا اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات جو ہے اس کے لیے سب سے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ایک تو دیکھیں یہ حدیث کا مفہوم سب کو پتہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دوست جو ہے وہ دیکھ بھال کر سمجھ کر اچھے دوست بنانے چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جس طرح کا اس کے دوست کا
دین ہوتا ہے اسی پر انسان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، دوستی کا، ماحول کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی لیے تو ایسے ماحول سے اٹھنے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، مسند احمد کی ہے، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اس دعوت میں شریک بھی نہ ہو جس میں شراب کا دور چل رہا ہو. جو شخص اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اس دعوت میں شریک بھی نہ ہو جس میں شراب کا دور چل رہا ہو. اور بعض جو روایاتیں اس میں تھوڑے ڈفرینٹ الفاظ میں ملتے ہیں، اس میں یہ ملتا ہے کہ اس دسترخوان پہ بھی نہ بیٹھے جس پہ شراب رکھی گئی ہے، یعنی سرو کی جا رہی ہے، یعنی اس ٹیبل پہ بھی آپ نہ بیٹھے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اس طریقے کی گیدرنگز ہوتی ہیں، اور اب تو پاکستان میں بھی کافی کھلے عام یہ ہونے لگ گیا. تو آپ ایسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت کلیئر اس کے بارے میں انسٹرکشن ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی انکار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہی ہے نا کہ منع ہے شراب پینا اور وہ پیا جا رہا ہے. اس لیے تو میں نے کہا صرف قولی انکار کی بات نہیں ہو رہی، عملی انکار بھی کیا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا ہے، نہیں بیٹھنا. اور بلکہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شریک ہی نہیں ہونا، ایسی جگہ پہ جانا ہی نہیں چاہیے. کوئی بھی ایسی مجلسیں یا محفلیں جہاں پہ شرعی حدود پامال ہو رہی ہیں، اللہ اور رسول کے نافرمانی کے کام کیے جا رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں، چاہے شادی بیاہ کی تقریبات ہیں یا جو سالگرہ بھی، اب تو وہ بھی اتنا بڑا ایونٹ لوگوں نے بنا لیا، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کی جو مجالس، سب بس موقع چاہیے ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے پھر کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. یعنی اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، نو لمٹس نو باؤنڈریز، بہت ہی زیادہ لمٹس کراس ہونے لگ گئی ہیں، اور بہت ہی زیادہ یعنی اریانی بھی، فحاشی بھی، اور ناچ گانا ایک کتنے زیادہ عروج پر ہو گیا ہے، اور کتنا زیادہ ہونے لگ گیا ہے، اور کتنی غلط طریقے پہ چلے گئے ہیں لوگ نا. تو ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ پھر لوگ کہ اب رشتے داری ہے، بیٹھے رہتے ہیں مصلحتاً، چپ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ نہیں کرنا، یہ اتنا مصالحانہ رویہ جو ہے یہ نہیں ریکوائرڈ ہے. ایک مومن جو ہے تو مومن کو تو ایک اسٹرانگ اور باعمل انسان ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو تعاون کرنا ہے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون بھی نہیں کرنا. تو یعنی جہاں پہ اس طریقے کی برائی ہو رہی ہے یا شرعی حدود پامال ہو رہی ہے اس میں خاموش شرکت بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور حکمت یہی ہے کہ خاموشی سے اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. اس وقت اگر آپ جہاں پہ سب اٹھ کے سب ناچ گانا کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں پہ آیتیں حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی بات تو کوئی نہیں سنے گا نا، آپ کو پکڑ کے لوگ باہر نکال دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے پھر آپ واپس آ کے بیٹھ سکتے ہیں اس میں. اور اگر آپ ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر یہ منافقانہ طرز عمل ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ انسان سے سوال ہوگا جن چیزوں میں بھی وہ شامل ہوا، کیونکہ یہ بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے نا کہ اگر برائی دیکھو تو اس کو اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرو، اپنے ہاتھ سے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ہاتھ اور زبان دونوں سے نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں اس کو برا جانو. اور وہ دل میں برا جاننا جو ہے وہ سب سے کمزور لیول ہے ایمان کا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو ایک عمل ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر انسان ان چیزوں کا اس طریقے سے اوائڈ نہ کرے یا اس طریقے سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، ایک دفعہ شامل ہوا، دوسری دفعہ شامل ہوا، تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیز بری لگنا بند ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. صحبت کا اثر تو ہوتا ہے، پھر وہ چیز جو ہے وہ آپ کو معیوب بھی نہیں لگتی، وہ غلط بھی نہیں لگتی، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ آپ جسے کہتے ہیں نا یوز ٹو ہو جاتے ہیں. پھر وہ چیز آپ کو ایک نارمل سی چیز لگنے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز غلط ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان کے اندر سے برائی کا احساس ہی ختم ہو جائے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ہمیں کہا کیوں جا رہا ہے. اور پھر ایک اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتائی جو بہت اہم بات ہے کہ کیوں اٹھنا ہے وہاں سے، جو میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ ان تینوں ورڈز کو ہائی لائٹ کر لے. انکم اذم مثلہم، یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی وعید دی جا رہی ہے، ورنہ تم بھی پھر انہی کی مانند ہوگے.
انسان کہتا ہے کہ نہیں خیر ہے، کیا ہوا، وہی مصلحت والا انداز، کچھ نہیں ہوتا، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یہ ہے وہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو پھر تم بھی انہی کی مانند ہوگے، یعنی تمہارا شمار بھی پھر انہی میں ہوگا، پھر تم بھی انہی لوگوں میں گنے جاؤ گے اور اس عمل میں شریک سمجھے جاؤ گے. یہ بات ہے نا سمجھنے کی، جس نقطے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اول تو نہ جائیں، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کے کام جو ہے وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اللہ کی بات تو سب سے اوپر ہے نا، باقی باتیں نیچے ہیں. اور جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کمپنی سے کس طرح اثر لیتا ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھائی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اچھے دوست کی مثال جو ہے وہ کستوری بیچنے والے کی ہے. کستوری کہتے ہیں پرفیوم کو، یا مشک لکھ لیں آپ، کے مشک بیچنے یا عطر بیچنے والے کی. اور جو برا دوست ہے اس کی مثال جو ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. بھٹی کہتے ہیں جس کے اندر لوہار اپنی وہ لوہے وہ آگ جل رہی ہوتی ہے اور دھواں جس کے اندر وہ اپنے لوہے کو نرم کرتا ہے نا، پتہ ہی ہوگا بھٹی کا. تو اگر تم اچھے دوست کے پاس بیٹھو گے، یعنی جو جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عطر فروش جیسی ہے، اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں یا تو پرفیوم بیچ دے گا، یعنی یا تو تم اس سے عطر خرید لو گے یا تم اس پہ خوشبو پا کر ہی اٹھو گے. ہوتا نہیں جس طرح وہ ایسے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، تو جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس سے خوشبو ہی آ رہی ہوتی ہے. یا تو آپ خرید لیں گے یا ایٹ لیسٹ خوشبو لے کے اٹھو گے. ٹھیک ہے. اور لوہار کی بھٹی جو ہے اس کی ساتھ اگر تم بیٹھو گے تو یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گی یا تم اس سے بدبودار بو لے کے اٹھو گے. ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ عطر فروش کے پاس جاؤ گے تو اس سے تمہارے پاس سے جب آؤ گے تو خوشبو آئے گی، کیونکہ اچھا دوست جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اچھی باتیں کرے گا، جو خود بھی ایمان والا ہوگا، ایمان کو تازہ کرنے والی بات کرے گا، اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے والی بات کرے گا. یا نیک لوگوں کی جو صحبت ہے، ظاہر ہے اس سے آپ نیک ہی اثر لیتے ہیں نا، اچھا اثر ہی لیتے ہیں، وہ غلط چیزوں کی طرف آپ کو نہیں لے کے جائے گا. جبکہ برا دوست جو ہے وہ آپ کو برے کاموں پہ ابھارے گا بھی، اس کو مزین کر کے بھی دکھائے گا. کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں نا، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی شیاطین ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسا لوہار کی بھٹی کے پاس سے یا بیٹھ کے اٹھیں تو یا تو کپڑے جل جائیں گے یا جسم جل جائے گا، یا پھر تم اس کی اسمیل لے کے اٹھیں گے. دیکھیں کچھ سگریٹ پینے والا ہوتا ہے، اس کے پاس آپ اگر کچھ دیر بیٹھے نا تو آپ کو لگتا ہے آپ کے اپنے کپڑوں سے اسمیل آنے لگ گئی ہے، کیونکہ جو سگریٹ پینے والا ہوتا ہے اس کے تو سویٹنگ میں بھی اور اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے. آپ ایسے لوگوں کی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی میں بھی اسمیل ہوتی ہے، آپ ایسے لوگوں کے گھروں میں جائیں تو گھروں میں بھی ایک بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. تو یہ ایسی ہے مثال بالکل، یہ نا یہ جو بھٹی کی مثال دی جا رہی ہے. یا ویسے جس طرح آپ اگر کبھی باربیکیو کریں، صحیح کوئلے والا جو باربیکیو ہوتا ہے، تو جو کپڑے آپ نے پہنے تھے، اس لیے لوگ پرانے کپڑے پہنتے ہیں کہ یا تو جل جاتے ہیں یا ان میں سے اتنی زیادہ وہ اسموک کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا. تو یہ اس کو مثال کو اگر سمجھے نا تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، انکم ازم مثلہم، ورنہ بھی ظاہر ہے ان کا رنگ چڑھ جائے گا اور وہ صحبت کا اثر ہو جائے گا. تو بری صحبت سے بچنا ضرور ہے لیکن روڈ نہیں ہونا. بات جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ کرنی، جس طرح سورۃ النحل میں آتا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ یعنی اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت سے بلانا ہے، اچھی نصیحت کر کے بلانا ہے، اور ان سے اگر جدال کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے منافقین کا، کافروں کا انجام بھی سب کو بتا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقین کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہی ہے. تو تم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا کہ کہیں تمہارا بھی انجام ویسے ہی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے.
تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ وعید بھی بتا دی. اور پھر یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کان، آنکھ، زبان سب کا حساب ہونا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح اللہ رسول کی بتائی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں، شرعی حدود، ان کو اگر پامال کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ خاموش بیٹھنا بھی قابل مواخذہ ہے. خاموش نہیں بیٹھنا، بغیر کچھ عمل کیے نہیں بیٹھنا. اگر آپ بول سکتے ہیں تو بول لیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ آپ کا بولنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں سے چلے جائیں. یہ ایکشن ایٹ لیسٹ ضرور کرنا ہے آپ. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھیں. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. یہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے بچا نہ لیا. بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا. الذین وہ لوگ، یتربصون وہ انتظار کرتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں. اور ربص جو ہے نا، را با اور صاد اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، انجام کا انتظار کرنا، یا انجام کے طاق میں رہنا. واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تا جو ہے بیچ میں باب کی آ رہی ہے. تو یہ تربصونا وہ انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے ساتھ یا تمہارا، ف تو ان اگر یا پھر اگر، کانا ہوتی ہے، لکم لیے تمہارے، کم تم سب کے لیے آتا ہے، کا جو ہے وہ سنگل تم کے لیے آتا ہے، کم سب کے لیے آتا ہے. ہوتی ہے لیے تمہارے، فتح کوئی فتح، یہی تین حروف ہے روٹ ورڈز کے فاتحہ. من اللہ اللہ کی طرف سے، من سے کے لیے آتا ہے. قالو وہ کہتے ہیں، کیا، لم نہیں، نہ کن ہم تھے، نون جو ہے ہم کے معنوں میں، کانا یکونو ہونا تھا اس معنوں میں آتا ہے. ما ساتھ، کم تمہارے، ما تو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، تو کم تمہارے، تو ما کم تمہارے ساتھ. و اور ان اگر، کانا ہوتا ہے، للکافرین لیے کافروں کے، نصیب نون صوابا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حصہ، جیسے کہ کسی گڑے ہوئے یا فکسڈ حصے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جھنڈا نصب کر دیا، جھنڈا فکس کر دیا، تو اس طرح سے ہے کوئی حصہ. قالو وہ کہتے ہیں، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آنے لگے تھے. نون جو ہے ہم کے معنوں میں، اور ہا، واو اور زال جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی غلبہ حاصل کر لینا یا گھیر لینا، تسلط قائم کر لینا، قابو میں کر لینا. نستحوذ ہم غالب آنے لگے تھے. الم نستحوذ کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے، علیکم اوپر تمہارے، الا اور کم سے مل کے بنتا ہے علیکم، الا کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور کم تمہارے. و اور نمنعکم بچا رہے تھے ہم تم کو، منع کرنا ہوتا ہے نا، میم نون آئین وہی ہے، روکنا، دفاع کرنا. نون جو ہے شروع میں جو نون ہے وہ ہم والا ہے. ہم منع کر رہے تھے تم کو، من المؤمنین مومنوں سے، یعنی ہم منع کرنے کا ورڈ نہیں آپ کریں گے کہ ہم دفاع کر رہے تھے تمہارا مومنین سے. فاللہ تو اللہ تعالیٰ، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، یا وہ کے معنی میں، اور حکم جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے، ہا کاف اور میم. وہ جیسا حاکم ہوتا ہے نا جو فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم درمیان تمہارے، بینا درمیان، اور کم تمہارے، یوم القیامہ یوم کہتے ہیں دن کو، القیامہ قیامت، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا.
ولن اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ وہ بنائے گا اللہ تعالیٰ، یا وہ کے معنوں میں جعل بنانا، کون بنائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، للکافرین لیے کافروں کے، علی اوپر، المؤمنین مومنوں کے۔ یہاں پہ علی جو ہے نا بیسیکلی خلاف کے معنوں میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں، سبیلن کوئی راستہ، ٹھیک ہے، سین با اور لام۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں جو منافقین ہیں، مزید ان کی وہ صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں، یعنی ایک تو وہ منافقین جو ہے نا وہ اس تمنا میں رہتے تھے، انتظار اور خواہش ان کی یہی ہوتی تھی کہ مسلمان جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں اور کافر جو ہے وہ غالب آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کی سب سے جو بنیادی خواہش تھی وہ یہی ہوتی تھی، لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی فتح مل جاتی تھی تو اس میں بھی وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، مسلمانوں کے پاس چلے جاتے، تو چونکہ ایمان کا دعویٰ تو یہ کرتے تھے، جھوٹا دعویٰ تھا، ان کو جا کے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اب ظاہر فتح مل گئی ہے، اب کوئی مال غنیمت بھی ملے گا، طاقت بھی مل گئی ہے، تو اس لحاظ سے نا یہ جا کے ان کو اپنی ساتھ کا اور اپنے خلوص کا یقین دلاتے تاکہ ہم ان سے فائدہ لیں۔ اور اگر وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب سے مراد یہاں پہ کافروں کی فتح ہی ہے، یعنی کافروں کو کوئی حصہ مل جاتا، ان کو کوئی فتح مل جاتی، کامیابی ہو جاتی، تو یہ کافروں کی طرف چلے جاتے اور ان کو کہتے کہ دیکھو یہ مسلمان تو تمہارے پر غالب آنے لگے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے اوپر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم نے ان سے غداری کی، ہم نے ان کو دھوکا کیا اور تمہیں ان سے بچایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے مفاد پرست اور کتنے موقع پرست ہوتے تھے نا، کہ ہر طرح سے صرف اپنا فائدہ دیکھتے تھے، اور کافروں کو جا کے کہتے دیکھو تمہارے اوپر غالب آ جاتے ہم سارے، اگر ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہارے اوپر حملہ کرتے تھے نا، لیکن ہم نے جو ہے ان کو اینڈ ٹائم پہ دھوکا دیا، ان سے ہٹ کے، جیسا غزوہ احد کے دوران ہوا تھا نا، وہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا، تو ایک کافی بڑا ظاہر جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر جا کے ان کو کہتے کہ دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ دیا اور ورنہ تو غالب آ جاتے ہم تمہارے اوپر، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اصل میں تو ہم نے تمہارا دفاع کیا ہے مومنوں سے، یعنی ہم نے تمہیں ان سے بچایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ ایک منافق جو ہے نا وہ بہت زیادہ موقع پرست، بہت زیادہ مفاد پرست ہوتا ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا خود غرض انسان ہوتا ہے، وہ ہر وقت صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور جہاں اس کو فائدہ ملتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو وہ ادھر بھی بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، ان جیسی حرکتیں بھی کر لی، ہر طرح کے دین یا ہر طرح کے عقائد کے لوگ جو ہیں ان کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی وسیع المشرب، شاید آپ نے کوئی ٹرمینالوجی سنی ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو، تو ایسے لوگوں کی ٹرمینالوجی لوگ کہتے ہیں وہ فلاں تو بڑا وسیع المشرب ہے جی، کہ جس سے جو بات سنی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے، ہر ایک سے عزت پانے کے لیے نا وہ یسر کرتے رہتے ہیں ہر ایک کی۔ حالانکہ یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو پسند کیا ہے، یہی جو ہے وہ فائنل ورژن ہے، جس نے اب کامیابی پانی ہے، جس نے اب ہدایت پانی ہے، وہ اسی دین کو لے کے اور اس دین کے سارے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے جب اس دین پر عمل کرے گا تو وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اور وہی پھر کامیابی اور ہدایت پائے گا۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا ان میں عزت پانے کے لیے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بات بھی سن لو، اس کی بات بھی سن لو، ادھر بھی چلے جاؤ، ادھر بھی چلے جاؤ، یہ جو رویہ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقانہ روش ہے، یہ منافقین والی صفت ہے۔ اصل میں بات وہ یہ کہ ایک تو سمجھ نہیں ہوتی، فہم نہیں ہوتا دین کا، پھر وہی بات ہے کہ توکل بھی نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر، اور اس وجہ سے ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہوگا نا تو پھر انسان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں سب میرے فائدے کے لیے ہیں، اور جو یہ پابندیاں یہ بھی میرے فائدے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے جب نہیں انسان اس کو سمجھتا یا اس کی اہمیت کو نہیں پاتا تو پھر وہ کمزور پڑتا ہے اور پھر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے نا وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. ٹھیک ہے, یعنی قیامت کے روز فیصلہ کرنے سے مراد یہ کہ ابھی تو تم نے دھوکے سے فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی, لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو تمہاری باطنی کیفیات تھیں, جو تمہاری سوچیں تھیں, نیتیں تھیں, ان کے تحت ہی فیصلہ کرے گا, جن کو ابھی تو تم نے سینوں میں چھپایا ہوا ہے نا, کبھی ایک کے پاس جا کے فائدہ لے لیتے ہو, کبھی دوسرے کے پاس جا کے فائدہ لے لیتے ہو. تو اسی لیے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ وہی سزا دے گا جو تمہارے لیے صحیح ہے. دنیا میں منافقت اختیار کر کے اگر تم نے کوئی تھوڑی سی کامیابی حاصل کر بھی لی تھی تو اصل میں تو بہت خسارے کا سودا کیا تھا نا, کیونکہ اصل میں تو تم نے جو جہنم ہے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کا عذاب جو ہے وہ اب تم بھگتو گے جا کے. تو اصل فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, اصل فیصلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دیں گے. اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر کوئی راستہ نہیں بنائے گا. سبیل جو ہے نا یہ راستہ, زور, حجت, کامیابی, غلبہ اور دلیل اس معنوں میں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو مومنوں کے اوپر غالب نہیں آنے دیں گے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے, لیکن اب ہم انسان کہتا ہے کہ نہیں غلبہ تو ہے, نظر بھی آتا ہے. تو اس میں مفسرین کی جو ہے نا کچھ مختلف آراء ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو سبیل ہے نا یہ دلیل کے معنوں میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے یا طریقہ ایسا ہے کہ کافر جو ہیں ان کے پاس دلائل کے اعتبار سے کوئی ایسی واضح بات یا ٹھوس بات نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر یا مومنوں کے اوپر غالب آ جائیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ دلیل کے اعتبار سے تو کبھی کافروں کو مومنوں کے اوپر غالب آنے دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ دیکھیں کافر تو باطل پرست ہے نا, ان کے پاس کیونکہ اگر وہ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, تو اس کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. جبکہ ایک مومن جو ہے جو توحید کے اوپر ہوتا ہے اور ایک اللہ کو مانتا ہے, ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے, اس کے پاس تو ایک واضح اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے نا. تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ کافروں کے پاس مومنوں کے لیے کوئی دلیل, کوئی حجت نہیں ہوگی. اور یہ بعض نے اس کو روز محشر کے لیے بھی کہا ہے, کیونکہ یوم القیامہ کا ذکر آیا ہے اس سے پہلے, کہ آخرت میں جو ہے وہ اصل طاقت اور اصل غلبہ جو ہے وہ پھر مومنین کا ہی ہوگا. ابھی دنیا میں اگر کافر جو ہیں وہ ان کو کسی طریقے سے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, تو آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں تو جو ہے وہ مومنین ہی کامیاب ہوں گے, یعنی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ آخرت میں مومنین ہی پائیں گے. جو کافر ہیں یا منافقین ہیں وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ مغلوب ہی ہوں. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے منافقین کی بات کرتے کرتے اب کافرین کی بات آ رہی ہے, کیونکہ اصل میں تو یہ کافر ہی تھے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کفر میں ہی یا کافروں میں ہی ان کا بھی شمار کیا. اچھا, تو ایک تو یہ کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر جو ہے وہ کبھی نہیں غالب آ سکیں گے دنیاوی اعتبار سے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ آخرت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ آخرت میں مومنین ہی جو ہیں وہ اصل کامیابی کا راستہ پائیں گے, اور جو کافر ہیں وہ نہیں پائیں گے. پھر کچھ مفسرین نے اس کو اس طریقے سے بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو کمپلیٹلی جو ہے وہ غلبہ نہیں دے گا مومنین کے اوپر. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں. ٹھیک ہے نا. آج جو اب مسلمانوں کی جو مسلم امہ کی جو حالت نظر آتی ہے کہ بالکل یعنی ایسے یعنی ایک وہ نہ تو ان کا کوئی روب ہے, نہ ان کی کوئی ایسی طاقت, آپس میں دل کٹے پھٹے ہیں, آپس میں اتحاد نہیں ہے نا, تو وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے. تو اس لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان مومنین کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ غلبہ نہ دے گا کافروں کو ان کے اوپر جو سچے خالص مومن ہیں, جو سچے با عمل مومن ہے نا, ان کے لیے. نافرمان, فاسق, فاجر, جن کا صرف دعویٰ جو ہے وہ ایمان والا ہے اور اعمال اس کے برعکس ہیں, اور جن میں مطلب اتنی کمزوریاں ہیں کہ نہ ان کا کردار ہے مومنوں والا, نہ ان کی کوئی سوچ ہے ایمان والی, اور جدھر جائے دیکھا اس کو خوش کر لیا, جدھر
کوئی پلڑا بھاری نظر آیا اس طرف چلے گئے یا اپنا دنیاوی مفاد دیکھا، ایسے لوگوں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو آج جو مسلم امت کی یعنی جو حالت نظر آتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے نظر آتی ہے کہ بیسیکلی اپنے اندر خرابیاں ہیں نا۔ اب اعمال دیکھ لینا، نام مطلب زبانی دعویٰ تو ہمارا ہے مسلمان ہونے کا، لیکن اعمال کو اگر دیکھا جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیا حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی۔ اور اندر ہی مسلمانوں میں ایسے عناصر ہیں اور ایسی منافقت ہے جو کہ پھر وہی بات ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور ان کے لیے کوئی طاقت یا غلبہ حاصل کرنے میں بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ورنہ اگر واقعی سچے خالص مومن ہو، واقعی اللہ پر توکل ہو اور اللہ کی باتوں پر عمل کیا جائے پریکٹیکلی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی لیے نہیں آتی کیونکہ پھر آپ اپنی حرکتیں جو ہے نا وہ اس طرح کی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پہ مسلمانوں کو نظر کرنا چاہیے، استغفار بھی کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کا یہ جو سبیل کا ورڈ ہے نا، اس کو اس طریقے سے مختلف معنوں میں لیا گیا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، تو یہاں پہ کنفیوز ہو گیا۔ پھر منافقین کا ذکر اگلی رکوع میں، یہ جو سورۃ النساء اور سورۃ توبہ جو ہے نا، اس میں آپ کو بہت زیادہ منافقین کی صفات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی، اس کے بعد اب سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد سورۃ النساء ہے اور پھر سورۃ توبہ میں بھی بہت ذکر ہے منافقین کا۔ تو آپ کو بلکہ میں نے ایک ہوم ورک بھی دے رہی ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ البقرہ میں آپ نے جو صفات پڑھی تھی منافقین کی، ان کی بھی لسٹ بنائیں، اور پھر اس کے بعد اب جو آپ سورۃ النساء میں پڑھے ہیڈنگ دے کے نا، ان کی بھی لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ منافقین کی صفت پڑھتے ہوئے نا ہمیں اپنے اوپر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی صفات تو نہیں ہے کہ ہمارا بھی دعویٰ تو ایمان کا ہے لیکن حرکات جو ہیں یا عادتیں جو ہیں ہماری یا صفات جو ہیں کوئی نہ کوئی منافقین والی ہے، منافقت آئی جاتی ہے نا انسان میں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے اوپر غور کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے لسٹ بنانی ہے اور بلکہ کوشش کریں کہ گروپ میں شیئر کر دیں، کیونکہ کچھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سورۃ البقرہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھی۔ چلیں آگے دیکھیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ انہیں اس دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کی یاد تو یوں ہی برائے نام ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ اللہ کو وہ بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ انا بے شک المنافقین منافق لوگ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں ہے آتین والا، اور خا دال عین جو ہے نا یہ یا وہ کے معنوں میں خا دا عین جو ہے یہ دھوکے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب اردو میں تو ہم ظاہر دھوکہ ہی کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا مطلب جو ہے نا وہ مقابلہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جس میں یعنی قوت کی بات ہوتی ہے نا۔ تو آپ جب انسان کی طرف سے آ رہا ہے منافقین کے حوالے سے تو آپ دھوکہ کرنا ہی کہیں گے، اور ویسے تو ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے ان کے مقابلے پر کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے ان کے اس حربے کا توڑ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی اس طاقت کو توڑ دیتا ہے، تو یا ان کی اس دھوکے کا برا بدلہ دیتا ہے، اس سے لحاظ سے آپ اس کو کہہ لیں۔ یخادعون واو نون پلورل کا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا اور وہ خادعهم دھوکہ دینے والا ہے ان کو، یا وہ دھوکہ دیتا ہے ان کو۔ وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ طرف نماز کے، قام یقوم یہ کھڑے ہونے کے لیے آتا ہے، قام علی اگر آئے نا
تو وہ جس آپ نے وہ پڑھا تھا الرجال قوامون علی النساء، وہاں پہ قوما علا کے صلے کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اوپر کے معنوں میں یا حاکمیت کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے کہا تھا کہ وہ کیئر ٹیکر کے معنوں میں آتا ہے۔ قوما الا جب آتا ہے نا، یہاں پہ دیکھیں الف لام الف الا کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کھڑا ہونا یا کسی کے لیے کوئی ارادہ کرنا۔ اصل میں جو پریپوزیشنز جب لگ جاتی ہیں نا تو پھر مطلب جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہیں ٹو گیو، اس کا اور مطلب ہوگا، اور ٹو گیو اپ اگر ہم کہیں تو پھر بالکل ہی مختلف اس کا مطلب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو قوموا الا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، الا طرف الصلاۃ، صلاۃ جو ہے وہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، صاد لام اور واو، قوموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ، قوم جو ہے قاف واو نون، کسالہ جو ہے نا کاف سین اور لام سستی کے لیے آتا ہے، کاہل ہو جانا، کاہلی کے لیے۔ یہ کسل جو ہے نا بیسیکلی وہ دھاگا یا وہ سوت جو جب دھاگا کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران جو ٹوٹ کر گر جاتا ہے نا نیچے، اس کے لیے، تو جس طرح ہوتا ہے نا ایسی سستی کے بس انسان گری جائے بالکل، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے مریل سے ہو گئے ہو یا بالکل ہی مرے پڑے ہو، اس طریقے سے ہم اردو میں بھی الفاظ یوز کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے ہے یہ۔ قوم وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی سے، یراؤنا وہ ریاکاری کرتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، را الف یا آپ کہہ لیں اس کو، وہ دکھاوا کرتے ہیں، واو نون جو ہے یہ پلورل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریاکاری کرتے ہیں، الناسا لوگوں پر، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کرتے ہیں، ولا اور نہیں، یذکرون وہ ذکر کرتے، اللہ اللہ تعالیٰ کا، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑا، یذکرون میں یا وہ کے معنوں میں، زال کافرا، ذکر جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پہ یاد کرنے کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ اللہ کو، الا مگر، قلیلا قلیلا اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، قاف لام لام قلت کے لیے، تو تھوڑا اس معنی میں۔ اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ منافقین جو ہیں ان کی ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح بھی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی نا کہ وہ مومنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو اپنی دوستی کا، ان کو جا کے بھی بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ مخلص ہیں، اور جب ادھر سے فائدہ ہوتا ہے، اور جب کافروں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی بات بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اصل میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس قسم کی چال بازیاں کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی ہم سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا جو مومنین ہوتے تھے ان کو دھوکہ دیتے تھے اور اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ شاید کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، اللہ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، اس لیے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو جہالت تھی یا ان کی جو کم علمی تھی اس کی اصلیت بیان کی ہے کہ اصل میں تو وہ خود دھوکے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی طاقت کو توڑ رہا ہے، یا بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ابھی ان کی پکڑ نہیں ہو رہی نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، بیسیکلی یہ بات ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، دیکھو ہم تو، اس کا مطلب ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ اور وہ ہوتا ہے نا جب انسان جو اس طرح کا مفاد پرست انسان ہوتا ہے نا، یا اس طرح کا دو رخا انسان جو ہوتا ہے، وہ جب ایک کو بھی دھوکہ دیتا ہے پھر دوسرے کو بھی دھوکہ دیتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ تمسخر بھی اڑاتا ہے اور بڑا خوش بھی ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو بڑا چالاک ہوں، اینڈ ہاؤ اسمارٹ آئی ایم، کہ میں نے تو اس سے بھی فائدہ لے لیا اور میں نے تو اس سے بھی فائدہ لے لیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تو یہ خود ایک دھوکے میں، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو، ہم اللہ کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اصل میں جو ان کی گرفت نہیں ہو رہی وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو موقع مل رہا ہے، وہ جو ہے نا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں اور اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل دی گئی ہے نا اس کو یہاں پہ دھوکے سے تشبیہ دی گئی ہے،
یہ جس طرح وہ ہم پڑھتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال انہوں نے چلی اور ایک جو ہے طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین ہے اس طریقے سے کام کرنے میں، یا لوگوں کی جو وہ چال ہے یا ان کے جو دھوکے ہیں ان کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حوالے سے. اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے عام لوگوں کو بھی کہ کوئی بھی کبھی یہ نہ سمجھے کوئی غلط کام کر کے کہ میری تو چونکہ پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتے ہیں نا تو پھر سب معاملہ جو ہے نا وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون استدراج اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ ایک دم فوری پکڑ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتے ہیں، سب کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ کبھی سنبھل جائے، شاید یہ کبھی واپس آ جائے. اچھا، یہ جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ منافقین کی مختلف صفات جو ہیں وہ بار بار ہمیں بتائی جا رہی ہیں. اور منافقین جو ہے نا ان کی صفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی مختلف احادیث میں مختلف طریقے سے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ جس طرح ایک حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، نمبر 3 اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. ٹھیک ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں خیانت کرے. اور ایک اور حدیث میں پھر 4 صفات بتائی گئی مختلف طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا مختلف صفات منافقین کی بتائی ہیں. تو ایک میں پھر جو 4 باتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے بتایا کہ جس میں 4 باتیں وہ خالص منافق ہو، جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ دے. وہ کیا کیا ہے؟ وہی بات کہ امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور اس میں ایک چیز جو ایک چیز جو ایکسٹرا ایڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، یعنی گالن گلوچ، فاؤل لینگویج یوز کرے. یہ بھی اس میں آتا ہے. تو اور اس میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ جب آپ نے اگر کسی کو بھی کچھ سمجھانا ہے یا کہنا ہے نا، تو یہ مت کہیں کہ کسی کے بارے میں بات کرنی کہ فلاں تو پکا منافق ہے. بس یہ کہیں کہ اس میں منافقانہ صفات ہیں یا اس میں یہ منافقت کی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، باقی ہم نے تو ظاہر پر ہی معاملہ کرنا ہے کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بطور وہی جو صحیح جو اعتقادی منافق تھے ان کے نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے نا. لیکن آج ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو ہم نے ظاہر پر ہی معاملہ بات کرتے ہوئے نہیں، یعنی اس لحاظ کے ساتھ یا اس احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں تو اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ خود دھوکے میں ہیں، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے اور ان کی پکڑ ہوگی، اور ان کو نہیں پتا کہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ یعنی ظاہر ہے کیا معاملہ ہوگا. پھر ان کی کیا صفت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سستی سے آتے ہیں، اور یراؤن الناس، اور وہ بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا ہی وہ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک تو ظاہر نماز اسلام کا اہم رکن ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مومن اور کافر میں جو فرق کرنے کی جو اہم نشانی ہے وہ نماز. اب منافقین جو ہیں ان کا چونکہ دعویٰ تو یہی ہوتا تھا ایمان کا، مومنوں کو تو یہ کہتے تھے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے تو پھر انہیں مجبوراً نماز بھی پڑھنا پڑتی تھی، اور نماز کے لیے آنا بھی پڑتا تھا مسجد میں. کیونکہ دیکھیں اس وقت تو یہ تھا نا کہ جو بھی باجماعت نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو سب کو اس کی ایمان پر شبہ ہوتا تھا. یہ تو آج کل اس چیز کو بہت ہلکا لے لیا گیا نا، لیکن اس زمانے میں تو واقعی نماز باجماعت کے لیے اگر کوئی نہیں آتا تھا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کے ایمان پہ شبہ ہوتا تھا، یعنی بغیر کسی ریزن کے. تو مومن اور جو یہ منافق ہیں ان کی نماز میں یہی فرق ہوتا تھا کہ جو سچے صحابہ کرام مومن جو پکے بعمل مسلمان ہوتے تھے وہ نماز کے لیے بہت ذوق و شوق سے آتے تھے.
مسجد میں وہ پہلے ہی آ کر اکٹھے ہو جاتے تھے، اور پھر جب وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو بہت زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب نماز ختم بھی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد بھی اذکار کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ذکر اذکار یاد کرتے رہتے تھے. جبکہ منافقین، ان کو تو مصیبت پڑ جاتی تھی اذان سن کے کہ او اب پھر جانا پڑے گا مسجد میں. وہ آتے بھی تھے تو بڑا ایسے لگے مارے بندے جس کو کہتے ہیں نا، دل پہ جبر کر کے، اور پھر نماز بھی پڑھتے تھے تو بہت ڈھیلے پن سے، بہت زیادہ سستی سے نماز پڑھتے تھے، اور پھر نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگتے تھے کہ جیسے چھٹی ہوگی بس بھاگو یہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک صفت یہاں پہ بتائی ہے ان کی، یا ایک خصلت ان کی بتائی ہے کہ مومن تو بہت شوق اس سے پڑھتے تھے، لیکن یہ جو منافق ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بڑی بھاری ہوتی تھی، وہ بہت سستی سے نماز پڑھتے تھے. اب کیوں ہوتا تھا ایسے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کو نہ تو کوئی دین کی اہمیت کا پتہ تھا، ان کو نہ نماز کی اہمیت کا پتہ تھا، نہ ان کو نماز پڑھنے کی کوئی وجہ معلوم تھی، اور نہ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے، نہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو آتے تھے نا، وہ محض حاضری لگانے کو، محض دکھانے کو آتے تھے. جو یراؤنا والا ورڈ ہے نا، کہ ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ ان کو دکھاوا ہم کر لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہم آتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو باقی ہم بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ایک خصلت بتائی، اور اس میں پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سستی کرنا جو ہے وہ منافقانہ خصلت ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ہمیں ذرا تھوڑا سا چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہمارا نماز کے لیے کیا رویہ ہوتا ہے، یا کیا ہم لوگ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں. مصیبت سمجھ کے جاتے ہیں، سستی سے، ڈھیلے ڈھالے جسم کے ساتھ کہ اوہو پھر نماز پڑھنی پڑ گئی، اوہو کیا ہے پھر وقت آ گیا نماز کا. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی منافقانہ صفت ہے. یا ہم ذوق و شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور ہم خوب خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی صفات پتہ چلتی ہے منافقین کی، کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ بھاری نماز کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں ہی ایسے ٹائم ہوتے ہیں نا، صبح صبح اٹھنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور عشاء عین کا جو ٹائم ہے اس میں بھی اٹھ کے نماز پڑھنا جو ہوتا ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ مشکل ان کے اوپر کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتا ہے، دونوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، متفق علیہ حدیث ہے. اچھا، اور اس میں پھر یہ بھی آگے آتا ہے، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور اس میں شریک ہوں، خواہ گھسیٹ کے بھی آئیں. تھوڑے سے مختلف بھی الفاظ ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ایک تو بتایا گیا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج ڈھلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، یعنی بالکل غروب ہو جاتا ہے، تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. یعنی بیٹھا رہتا بلا وجہ نماز کو ڈیلے کرتا رہتا، اور سورج جو ہے جب عین غروب ہونے والا ہو جاتا ہے اس وقت اٹھ کے جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لے. اور ٹھونگے مارنا بھی جو ہے وہ ایسے ایسے ٹک ٹک کر کے نا، یعنی کوئی پراپر طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، اس کے برعکس جو ہے وہ سچا خالص مومن جو ہے اس کے لیے نماز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور وہ نماز کا وقت آنے پر خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا، اس کو کوئی سستی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا. صحیح دیکھیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے، یا جس کی آپ بہت عزت و تکریم کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا فون آ جائے یا وہ آپ سے ملنے کے لیے آ جائے تو انسان کتنے شوق سے جاتا ہے نا اس سے ملنے کے لیے، یا بہت خوشی خوشی آپ اس سے ملتے ہیں یا اس کا فون اٹینڈ کرتے ہیں نا. اور آن دی ادر ہینڈ جو نہ آپ کو کوئی پسند ہو تو اس کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، یا اس کی فون آ جانے سے. تو یہ بات ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے واقعی سچی محبت ہوگی نا، اور صحیح وہ ایک اللہ کی کبریائی کا اس احساس دل میں ہوگا اور اپنی عاجزی کا احساس ہوگا، تو پھر انسان بہت خوشی کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا، اور پھر نماز میں خضوع و خشوع کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھے گا، پھر اس کو مشکل نہیں لگے گا. ٹھیک ہے،
لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ انسان لا علم نہ رہے. یہ جو منافقین تھے یہ علم نہیں تھا نا ان کے پاس, نہیں جانتے بھی نہیں تھے اور سمجھایا جاتا تھا تو اس کی طرف آتے بھی نہیں تھے. تو نماز کے بارے میں جو ہے نا علم ہونا ضروری ہے. یعنی اگر آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ پتا ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. جب یہ پتا ہوگا نا پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں گے تو پھر خود ہی انسان کے اندر عاجزی بھی آتی ہے اور خود ہی انسان جو ہے وہ اپنے جو بندگی کا اس کا جو لیول ہے اور انسان کی جو حیثیت ہے اس کو سمجھ کے نماز پڑھتا ہے نا تو پھر واقعی اس میں جو ہے وہ منافقانہ روش یا وہ جلدیاں یا وہ سستیاں وہ چیزیں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں جگائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ایک تو اول وقت میں نماز پڑھیں, خضوع و خشوع سے نماز پڑھیں, بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھیں. اچھا پھر یہ تھوڑا سا ختم کر لیتے ہیں اس کو. ایک تو یہ کہ دکھاوے کے لیے بس وہ آتے تھے, ان کو کوئی اہمیت کا نہیں پتا تھا, کوئی ان کا کوئی سچے خالص تو وہ تھے نہیں, وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد تو کرتے ہی نہیں تھے, بہت تھوڑا. ٹھیک ہے, یعنی چونکہ کوئی اخلاص ہی نہیں تھا, دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے, شہرت کے لیے پڑھتے تھے یا لوگوں کو بتانے کے لیے, اور نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگ جاتے تھے, کوئی اللہ کا ذکر اذکار کرتے بھی نہیں کرتے تھے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مومن جو ہے وہ نماز کے بعد بھی بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسی لیے ہے کہ تھوڑا ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں اور اپنی نمازوں کو چیک کریں اور اپنا طریقہ کار دیکھیں کہ ہمیں نماز جو ہے وہ کیسی لگتی ہے پڑھنا, ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے, ہم کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. پہلے بھی جب ہم نے پڑھی تھی آیات لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا والا, تو اس میں بھی میں نے آپ کو نماز کا ترجمہ جو ہے وہ کروایا تھا, اور آج بھی میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو اس کا ترجمہ کرا دوں کیونکہ کافی سارے نیو اسٹوڈنٹس بھی ہیں. آئی ہوپ کہ سب کو آتا ہوگا, ترجمہ آنا چاہیے بھی, لیکن اگر نہیں آتا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو کلاس میں اگر ریوائز کر لینا, کیونکہ ویسے تو میں نے کہہ دیا کوئی کر لے گا کوئی نہیں کرے گا, تو بہتر یہ کہ ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں ایک دفعہ کلاس میں, تاکہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کی ریویژن ہو جائے گی, جن کو نہیں پتا ان کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نماز کا تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں. بس آج ہم ادھر تک ہی رکھتے ہیں, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا تک, آیت نمبر 142 تک. اس سے زیادہ ہمیں ٹائم ملے گا نہیں. لیٹ می جسٹ شیئر دی اسکرین. اور اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ بس فٹافٹ یہاں سے کلاس چھوڑیں اور بھاگ جائیں, یہ آپ لوگوں کے لیے کرایا جا رہا ہے. سو اسٹے ود می, اور اس کو سب نے سیکھنا ہے, کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کلاس چھوڑنے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے, فٹافٹ. تو نماز کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں, ایک تو یہ کہ نیت کے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے, بس نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے. جب آپ جا کے وضو کر رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی نیت ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ اکبر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, سبحانک اللہم, سبحانہ پاک ہے, کا جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے, اللہم اے اللہ, و بھی حمدی کا, بازر بھی ساتھ کے لیے, حمد جو ہے وہ تعریف کے لیے بھی آتا ہے اور شکر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو تیری ہی تعریف اور شکر ہے, کا جو ہے وہ تیری کے لیے آ رہا ہے. تو و تبارکا, اور برکت والا ہے, اسم کا, اسم کہتے ہیں نام کو. ٹھیک ہے, اور کا تیرا, یہ دیکھیں اسم کے نیچے نام لکھا ہوا ہے, کا کے نیچے تیرا. و تعالی, اور بلند ہے, عالی علو بلندی کے لیے آتا ہے. جدو کا, بزرگی تیری, اردو میں ہم بزرگوں کے لیے کہتے ہیں نا آباء و اجداد, یا جد امجد بھی ہم کہتے ہیں, تو بزرگوں کے لیے. تو بزرگی تیری بہت بلند ہے. ولا الہ, اور نہیں کوئی الہ, کوئی معبود, غیرو کا, غیر کہتے ہیں سوا, اور کا سنگولر تم کے لیے آتا ہے, تیرے. ٹھیک ہے, تو پاک ہے تو اے اللہ, میں تیری حمد کرتا ہوں, تیرا نام برکت والا ہے, اور تیری بزرگی یعنی تیری شان بہت بلند ہے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام کمزوریوں سے، تمام اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور کمزوریاں جس طرح لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی مددگار کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، دنیا سب کے کام چلانے کے لیے، جس طرح مشرکین کا کانسیپٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، کیونکہ سب تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں اور سب شکر بھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کا نام جو ہے وہ برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کسی کی بھی شان اتنی بلند نہیں ہو سکتی جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر یہاں پہ شرک کا بھی دیکھیں بہت زیادہ انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو زیادہ کامنلی پڑھا جاتا ہے میں اسی کا بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ تعوذ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ تعوذ اور تسمیہ، اور اس کے بعد جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، اس کی اگر ڈیٹیل کسی نے سیکھنی ہے تو یہ لیکچر موجود ہے، آپ جا کے چینل پہ اس کو سن لیں. میں نے کافی لوگوں جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں کو اس ساتھ اس کا لنک شیئر کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا، میں صرف اس کی جو ہے بس جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا جو رب ہے. پھر الرحمن، بہت زیادہ مہربان، یہ بہت زیادہ یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اور پھر رحیم جو ہے وہ بار بار رحم کرنے والا ہے، یعنی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ رحم کر کے اللہ تعالیٰ رک جاتے ہیں. ہم پھر غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر رحم کرتے ہیں، ہم پھر غلط طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کنٹینیوٹی کا مطلب آتا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی آخرت کا دن جس دن ہم نے سب نے جواب دہ ہونا ہے اللہ کے سامنے، اگر اس کے بارے میں بھی یہ احساس کرے نا کہ اس دن مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کبریائی کا احساس کر کے اور اس کی پکڑ کا احساس کر کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کے لیے، تو پھر خود ہی احساس ہوتا ہے کہ بہت دھیان سے نماز پڑھنی ہے، اور ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیسی ہستی ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین جو ہے عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، معاون ہونا، استعانت، اردو میں ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا. نون جو ہے اس میں ہم کار، تو اس میں ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب روز نماز میں انسان یہ پڑھے کہ عبادت ہم تیری کرتے ہیں اور پھر ساتھ شرک بھی کرے، اور یہ کہے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر مدد مانگنے کے لیے وہ سمجھے کہ شاید فلاں جو ہے اس نے مجھے روزی دینی ہے، یا فلاں جو ہے اس نے مجھے اولاد دینی ہے، اور اس طریقے کے غلط شرکیہ کانسیپٹ رکھے، تو یہ بھی تو تضاد ہو گیا نا. آپ کے جو دعوے ہیں اور آپ کے جو عمل ہے وہ بالکل ہی برعکس ہے اس کی. پھر آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. یہ مستقیم سیدھے کے لیے آتا ہے اور صراط راستے کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا. غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن کے اوپر غضب کیا گیا. علیہم، اوپر ان کے، اور نہ ہی ولدالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، یعنی جو ضاد لام نام جو بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ جانے دینا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا اور اس پہ چلانا، اور پھر ہمیں منزل تک پہنچانا. ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھیں ہیں. اس کے بعد آپ ویسے تو قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک جو عمومی طور پر جو زیادہ پڑھی جاتی ہے سورۃ الاخلاص جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. ہوا، وہ، اللہ، اللہ، احد، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے. الصمد ہے، یعنی صمد وہ ہوتا ہے جس کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی
جس طرح آپ کہہ لیں کوئی ایسا جیسے کوئی سردار یا بڑا ہوتا ہے نا، اپنی ہر حاجت کے لیے انسان اس کی طرف جاتا ہے، وہ کسی کی طرف نہیں جاتا. تو یہ بے نیاز ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہماری پرواہ نہیں ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تو یہ ایک غلط ترجمہ ہے جو بعض دفعہ ہمارے اس میں ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سب جاتے ہیں. یہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی ہستی ہے، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے نا، اس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا یہ کانسیپٹ تھا جو یہود و نصارہ کا، کہ وہ جیسا یہود کا ایک فرقہ جو تو حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور یہ نصارہ تو سارے ہی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. اور عموماً ہمیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو بیسیکلی باپ کا یہاں پہ ورڈ نہیں ہے یا بیٹے کا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہے لہو لیے اس کے کفواً ہمسر احد کوئی ایک. کف جو ہے نا یہ برابری یا ہمسری کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس کی برابر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی برابری کا تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ویسے باقی بھی جو صورتیں ویسے تو ظاہر آپ کو بدل بدل کے پڑھنی چاہیے اور ان کے ترجمے بھی آپ کو آنے چاہیے، لیکن ظاہر یہاں پہ ابھی میں سب تو نہیں کروا سکتی. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. اور رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے رب، یہ جو ہے چھوٹی اس میں میں کے لیے آ رہی ہے، یعنی میرا پروردگار العظیم جو بڑی عظمت والا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ جو رکوع کی تسبیح ہے نا، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمزوری سے، شرک سے، جو بھی یہ لوگ عیب سمجھتے ہیں یا کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے یا اس کو ضرورت ہے اپنا کام سارا چلانے کی، تو یہ سب کمزوریاں جو کہ انسانوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے، تمام شرک سے پاک ہے. اور پھر ربی کے اوپر بھی آپ غور کریں. ایک تو اللہ کے رب ہونے کو ہم مان رہے ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، اور پھر چھوٹی یہ جو ہے وہ میں کے لیے آ رہی، یعنی وہ میرا رب ہے. اس میں ایک اپنائیت کا بھی اظہار ہے کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے. تو ایک آپ کو یعنی ایک تعلق بھی محسوس ہوتا ہے جب آپ ربی کہتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں پھر اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں. جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے حق میں ہے وہی مجھے لینا ہے. اور ہر طرح کے یعنی میرے جسم کے ایک ایک عضو کا بھی مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو میرا ہر عمل، میری ہر سوچ، ہر کام جو ہے وہ پھر اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اور وہ بہت عظیم ہے، سب سے بڑی عظمت والا ہے، عظیم الشان ہے، سب سے بڑا ہے. یہ عین ذو میم عظم جو ہے نا بیسیکلی ہڈی کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو عظم الشیء کسی چیز کے لیے کہ بڑے ہونے کے لیے یہ ورڈ یہ یوز ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ عظمت ہے، تو سب کو اس کا مطلب تو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی، سمیع سن لیا، اللہ اللہ نے، لیے اس کے، من جس نے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. یہ ہم تعریف ہی کر رہے ہیں نا سبحان ربی العظیم. اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے ہم یہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن تھی. اگر آپ وہ بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ربنا اے رب ہمارے، لکا لیے تیرے، الحمد سب تعریف ہے، سب شکر ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ خوشخبری دے دی کہ جو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف سن لی. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، سب شکر تیرے ہی لیے. اس میں جو ہے یعنی ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں. انسان کے لیے انسان کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ وہ اپنی تعریف کروانا چاہے یا اپنے آپ کو بڑا کروانا چاہے.
تو یہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، جس میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ سبحانہ پاک ہے ربی، رب میرا، الاعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ اعلیٰ علو بلندی کے لیے آتا ہے نا، بہت بلند ہے، سب سے اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اور اس میں پھر بیٹھنے کی بھی تسبیحات آتی ہیں، یعنی جس کو جلسہ کرنا کہتے ہیں نا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اچھا، اس سارے میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ بھی نماز کا اہم رکن ہے۔ اگر آپ جلدیوں میں نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص جلدی نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور اس کو کہا واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر اسی طرح جلدی رکوع سجدے کر کے آ کے اس نے پھر سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو وہی کہا۔ وہ پھر گیا، پھر اسی طرح نماز پڑھ کے آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم جب قیام کر رہے ہو تو سکون کے ساتھ کرو، رکوع کر رہے ہو پوری طرح سے رکوع کرو سکون کے ساتھ، پھر کھڑے ہو قیام کرو پورے سکون کے ساتھ، پھر جب سجدے میں جاؤ تو سکون کے ساتھ سجدہ کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ جلدی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہم یہی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بیٹھو پراپر، یعنی سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھیں کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں۔ یہ، اور بلکہ دونوں سجدوں کے درمیان جو وہ ایک دعا بھی ہے نا، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی، تھوڑے بہت آگے بھی اس کے الفاظ ہو جاتے، کیونکہ کچھ میں ایک سیکوینس آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں، کچھ میں سیکوینس ڈفرنٹ بھی آ جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اگر آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، بعض میں وحدنی پہلے آتا ہے، وعافنی بعد میں آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ، اور مجھے رزق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ خود ہی آرام سے دو سجدوں کے درمیان ذرا وقفہ لے کے بیٹھیں گے، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایٹ لیسٹ اتنا پڑھ لیں۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں، اور رکوع اور سجدہ اطمینان کرنے کے لیے بھی، اطمینان سے یا سکون سے کرنے کے لیے بھی جو ایک ٹپ ہے نا، وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ تسبیحات جو ہے نا، ان کو ابھی تک اگر آپ 3 دفعہ کرتے آ رہے ہیں نا، تھوڑا سا بڑھا لیں، طاق عدد ہی رکھیں، 5 دفعہ کر لیں یا 7 دفعہ کر لیں۔ اس سے نا آپ کو خود احساس ہوگا کہ وہ پہلے 3 اگر آپ نے جلدیوں میں اسی طرح سے جو آپ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں پڑھ بھی لی نا، تو باقی 2 جو ہے نا وہ پڑھتے ہوئے ایٹ لیسٹ آپ دھیان دیں گے، تھوڑی جو ڈفرینٹ چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مونوٹنی سی آپ کی ٹوٹے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ ترجمے پہ دھیان دیتے ہوئے پڑھیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اللہ کی ربوبیت کا احساس کر رہا ہوں، اپنا رب ہونا مان رہا ہوں، اور اس کی بلندی کا احساس کر رہا ہوں، اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، تو پھر انسان جو ہے نا وہ اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جلدیوں میں رکوع، جلدیوں میں سجود اور سجدے کے درمیان بعض دفعہ سجدے سے لوگ ذرا سا سر اٹھاتے ہیں، دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہے نا، کوئی کمر کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، بلا وجہ سجدوں میں ایسے بیٹھنا نہ، یا جلدی سے دوسرا سجدہ ادھر سے سر اٹھا کے دوسرا سجدہ کر لیا، یہ غلط ہے، اور اس کو یہ نماز کی چوری میں آتا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نماز کو ہم صحیح طریقے سے ادائیگی کریں اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں نا، وہ اس میں اور بھی تسبیحات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس میں ساتھ آگے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو آپ چاہیں تو یہ بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو رکوع یا سجود میں یہ والی تسبیحات بھی چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی یہ کہ ذرا زیادہ بہتر ہو جائیں گے، رکوع بھی اور سجود بھی، اور زیادہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ خشوع بھی آپ کو اس کا بھی احساس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا،
یہ آپ نے کیا، اور اس کے بعد پھر اب جب آپ بیٹھے ہیں تشہد میں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ اس کو تشہد نہیں کہتے ہیں، تشہد از دا کریکٹ پروننسیشن. ٹھیک ہے، تشہد. اب جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو یہ سیکھنا ہے، تشہد نہیں بولنا. اینی التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات. ایک تو یہ ہ نہیں ہے، یہ ہا ہے، جو میں تجوید میں آپ لوگوں کو بار بار سکھاتی ہوں نا. التحیہ جو ہے نا، تحیہ کہتے ہیں جس طرح آپ کسی کو گریٹ کرتے ہیں نا جب ملتے ہیں تو کوئی سیلوٹیشن جس کو کرنا کہتے ہیں. اب آپ ظاہر ہے ہیلو ہائی تو نہیں بولیں گے نا، تو وہ جب آپ ایک یعنی کنورسیشن کا سٹارٹ کرتے ہوئے جس سے کسی کو گریٹ کرتے ہیں نا، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے لیے ہے. اور اس کا عموماً جو ترجمہ ہے نا وہ یہی کیا جاتا ہے کہ زبانی طور پہ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. والصلوات یعنی نماز، جس کو ترجمہ جو ہے وہ فعلی عبادت یعنی عملی طور پر جو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز کے ذریعے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں چاہے نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. والطیبات جو ہے طیب پاک سے ہے، اور اس کا ترجمہ مالی عبادتیں اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ بھی خیرات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے نا. تو بیسیکلی یہاں پہ ایک یہ اقرار ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم چاہے ذکر اذکار زبانی کریں یا عملی طور پر کوئی نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں یا ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، سب آپ کے لیے کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ آپ کو اپنی نیت کا اخلاص جو ہے وہ اس پہ دھیان دینا چاہیے، اور پھر اس نیت کے اخلاص کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے نہیں کرنی، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنی، کسی پہ روب دبدبا ڈالنے کی نہیں کرنی، سب اللہ کے لیے کرنی ہے. اب دیکھیں، ہم کرتے تو یہی ہیں، پڑھتے تو یہی ہیں، دعویٰ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکل اس میں آتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو وہ عبادات ہیں ان کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے. صدقہ خیرات کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ یاد رکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی نا، جس طرح ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقوں کی صفت ہے کہ وہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی اپنا سجدہ یا رکوع اس وجہ سے نہ لمبا کر لیں کہ پاس سے کوئی گزر رہا ہے یا میں لمبی لمبی دعا کرنا شروع کر دوں یا بڑے آرام آرام سے پڑھنا شروع کر دوں کہ وہ دیکھ لے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ شرک ہو جاتا ہے. آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے نا، تو یہ یاد رکھنا ہے. سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اچھا، اس کے بعد ہم السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، و رحمت اللہ اور رحمت اللہ کی. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ایک عموماً کتابوں میں لکھا تھا نبی کا غیب کی خبر دینے والا، تو اس کو آپ نہ کریں. نبی کو بس، چونکہ نبا جو ہے وہ خبر کے لیے آتا ہے نا، تو ہم اس کانسیپٹ کو بھی پڑھ ہی چکے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس نبی ہی آپ اس کو کہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں. ٹھیک ہے، السلام علینا، سلامتی ہو علینا اوپر ہمارے، و علی اور اوپر عباد اللہ، عباد کہتے ہیں بندوں کو اللہ کے، الصالحین صالح بندے، نیک بندے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہ بھی ایک طرح کی دعا ہی ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود ما سوائے اللہ کے، و اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ بندے ہیں اس کے، و رسولہ اور رسول ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا بھی اقرار ہے، شرک کا انکار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے عبد الرسول ہونے کی ہم گواہی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا تو ہم شور سب کو آتا ہی ہوگا تھا. جو اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ رحمت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر. صلی جو ہے نا یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو رحمت کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک ہے، ویسے تو صاد لام واو دعا کے معنوں میں آتا ہے نا، اس لیے صلات کو بھی ہم نماز کو صلات کہتے ہیں کیونکہ نماز بھی ساری دعا ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ رحمت نازل فرما. اچھا، اس میں جو بڑی کامن مسٹیک جو لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد، علا کی بجائے نا لا بول جاتے ہیں، وہ بچپن سے یہی چڑھا ہوتا ہے نا. تو دیکھیں ترجمہ تو بالکل ہی الٹ گیا نا،
کہ نہ بھیج تو آل محمد میں. تو اس چیز کو بھی اگر کسی کی مسٹیک ہے تو کریکٹ کریں. وَعَلَىٰ آلِ محمد کما جیسا کہ صلیتا رحمت نازل فرمائی تو نے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جیسے اللہ تو نے رحمت فرمائی اور ان کی آل پر رحمت فرمائی. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، کیونکہ وہ اتنی آزمائشوں سے گزارے گئے لیکن انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ کے لیے انہوں نے سب طرح کے حالات جو تھے ان کو قبول کیا، قربانیاں دیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کی کیسی قدردانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کہ آج تک درود میں جو ہے ان کا نام پڑھا جاتا ہے اور ان کا نام کے ساتھ ان کے اوپر اور ان کی آل پر رحمت بھی بھیجی جاتی ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ جیسے تو نے ان کے اوپر رحمت کی تھی ان کی آل پر، ویسے ہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر بھی رحمت فرما. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف والا ہے اور مجید بہت بزرگی والا ہے. یہ پھر وہی جد والا ہی ورڈ ہے مجید. تعریف والا یعنی جس کی ہے ہی تعریف، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اور جو بہت بزرگی والا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، بہت شان والا ہے. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اس کو بھی پڑھتے ہوئے لوگ کما بارکت علی ابراہیم و لا آل ابراہیم لوگ پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علی کا ورڈ ہے تھرو آؤٹ، اوپر سے نیچے تک. تو اس کو کریکٹ ضرور کر لیں ورنہ ترجمہ بالکل ہی چینج ہوتا ہے کہ جیسا کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک انکا حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف والا ہے اور مجید بہت زیادہ بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر جو اذکار ہیں نماز کے بعد، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. میں بھول گئی بیچ میں، جب آپ نے درود پڑھ لیا تو عموماً ہمارے ہاں جو دعا ہے وہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ جو دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ایک تو یہ بہت زیادہ اس کے اوتھینٹک وہ ملتے ہیں ثبوت، اور یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ریکمینڈ کر کے یا بہت زیادہ تاکید کر کے یہ جو ہے دعا پڑھنے کا کہتے تھے درود کے بعد سلام سے پہلے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اور جو دوسری ہے اس میں اعوذ بک من عذاب جہنم و من عذاب القبر، یعنی جہنم اور قبر دونوں کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، اور اس کے علاوہ پھر دجال کا جو فتنہ ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں بیسیکلی جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور زندگی اور موت سے بھی کا بھی جو فتنہ ہے اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے. اور ایک میں جو ہے یہ صحیح بخاری میں اس میں اینڈ پہ من المأثم والمغرم کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ گناہ سے، اور اسم سے معصم ہے اور مغرم کہتے ہیں قرض کو، کہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ ان دونوں کو کمبائن کر کے جس طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جہنم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اکٹھے کر کے بھی کہ یہ 4 چیزوں سے پھر آپ پناہ مانگ لیں، اور اینڈ پہ یہ بھی پڑھ لیں مأثم والمغرم. تو یہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اور یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا صحابہ کرام کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو یہ ضرور پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ دیگر اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں سلام سے پہلے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ لیں، بے شک وہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ وہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی دعا ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھے ترجمے والی. لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ دعا ضرور یاد کر لیں جو 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی نا، بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعا مانگے. اس کے بعد پھر آپ سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ اونچی آواز میں اللہ اکبر کرتے، اور اس کے بعد 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، سلام پھیرا، اس کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ تو صاحب سلامتی ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذوالجلال والاکرام، تو ہی بڑا بابرکت ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور ہاں اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو تسبیحات فاطمہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے اور وہ بھی بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. ان کی بھی عادت ڈالیں. اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایکسٹرا، یعنی 1 منٹ ہی آپ سمجھ لیں کہ لگتا ہے ایکسٹرا وہ پڑھنے میں، تو اس کی عادت ضرور ڈالیں. جو سبحان اللہ 33 دفعہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر جو ہے وہ 34 دفعہ یا 33 دفعہ اللہ اکبر کر کے تو لا الہ الا اللہ وحدہ 34ویں دفعہ آپ یہ پڑھ لیں. تو یہ بھی ضرور پڑھیں اپنی نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے. جلدیاں نہ کریں. ایک تو یہ کہ نماز اول وقت میں پڑھیں اور پھر خضوع خشوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے کہ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا. اور بلا وجہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں. اگر آپ کو کوئی اب بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، کمزوری ہے، بیماری ہے، وہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ جوان لوگ جو بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ غلط ہے. وہ آپ نہیں کر سکتے. قیام نماز کا ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے. تو بلا وجہ نہیں کریں، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں اور اچھے طریقے سے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو جو ہے نا بہت زیادہ زبردست و خوبصورت بنا دے اور ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھیں. ٹھیک ہے جی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. تلاوت آج رہ گئی ہے. چلیں ہم سن لیتے ہیں تلاوت، وہ ضروری ہے. لگا دیں پلیز. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.